کیا سر جانے دیا آپ نے؟ ابے محبت ہے اس لیے تو جانے دیا. ضد ہوتی تو باہوں میں ہوتی. جانے تیرے شہر کا کیا ارادہ ہے. ناظرین گرامی، کینسر میں مبتلا بالی ووڈ کے مشہور اداکار عرفان خان 53 برس کی عمر میں ممبئی میں انتقال کر گئے. عرفان خان کے ترجمان نے ان کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ بالی ووڈ سٹار کو رواں ہفتے کے شروع میں بڑی آنت کے انفیکشن کے باعث ممبئی کے ایک اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا، جہاں وہ دم توڑ گئے. ترجمان نے اپنے بیان میں کہا کہ عرفان ایک مضبوط روح تھے، ایک ایسا شخص جس نے آخر تک جدوجہد کی اور اپنے قریب آنے والے ہر شخص کو ہمیشہ متاثر کیا. عرفان خان میں 2018 میں نیورو اینڈوکرائن ٹیومر کی تشخیص ہوئی تھی اور وہ علاج کی غرض سے لندن میں مقیم رہنے کے بعد گزشتہ برس بھارت واپس آئے تھے. ان کے کریڈٹ پر سلم ڈاگ ملینئر، لائف آف پائے، دی امیزنگ اسپائڈر مین، ہندی میڈیم، لنچ باکس اور پیکو سمیت بے شمار کامیاب فلمیں ہیں. عرفان خان کے انتقال پر بھارت کی شوبز اور کھیل سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے. بالی ووڈ کے بگ بی امیتابھ بچن نے عرفان خان کی موت کو افسوسناک خبر قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کے جانے سے ایک خلا پیدا ہو گیا ہے. بھارتی فلم ساز راکیش روشن نے عرفان خان کی موت پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ان کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا. بھارتی اداکارہ منیشا کورائلا نے بھی ٹویٹر پر اپنے پیغام میں عرفان خان کی موت پر دکھ کا اظہار کیا اور لکھا کہ آپ اپنے کام کی وجہ سے ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے اور ہماری باتیں، کتابیں اور فلمیں میرے ساتھ ایک خزانے کی طرح رہیں گی. بالی ووڈ اداکارہ پریتی زنٹا نے بھی عرفان خان کی موت پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ بہت جلد اس دنیا سے چلے گئے. سابق بھارتی کرکٹر سچن ٹنڈولکر نے عرفان خان کو اپنا پسندیدہ اداکار قرار دیتے ہوئے ان کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا. پیارے دوستو، اس دنیا سے رخصت ہونے سے کچھ ہی عرصے قبل عرفان خان نے ایک تحریر لکھی تھی کہ جس نے ہر پڑھنے والی آنکھ کو نم کر کے رکھ دیا. عرفان خان لکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ قبل معلوم ہوا کہ میں نیورو اینڈوکرائن کینسر میں مبتلا ہوں. میرے ذہن کی لغت میں یہ ایک بالکل نیا نام تھا. مزید معلوم ہوا کہ یہ بیماری ہی نایاب ہے، یعنی کم معلومات اور زیادہ خدشات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. گویا میں اس ٹرائل اینڈ ایرر کھیل کا حصہ بن چکا تھا. میں تو کسی اور سمت گامزن تھا، ایک تیز رفتار ریل پر سوار جس میں میرے پاس خوابوں، توقعات، منصوبوں اور خواہشوں جیسا سامان تھا. لیکن اچانک ٹی سی نے پیچھے سے آ کر میرا کاندھا تھپ تھپا کر کہا، آپ کی منزل قریب آ چکی ہے، اترنے کی تیاری کیجیے. میں بھگلا سا گیا، میری سمجھ میں کچھ نہ آیا. نہیں، ابھی میرا اسٹیشن نہیں آیا. نہیں، اس ریل کا یہی اصول ہے، اگلے اسٹیشن پر اترنا ہوگا. پھر اسی لمحے مجھے اچانک احساس ہوا کہ ہم کسی بے وزن کار کی طرح انجان سمندر میں بے سمت لہروں پر بہ رہے ہیں، اس غلط فہمی میں کہ ہم ان لہروں پر مکمل اختیار رکھتے ہیں. اسی بدحواسی، ہڑبڑائیت اور ڈر میں گھبرا کر اپنے بیٹے سے کہتا ہوں، میں فقط اتنا چاہتا ہوں کہ میں اس ذہنی کیفیت کو، اس ہڑبڑاہٹ، ڈر، بدحواسی کی حالت کو اپنے اوپر طاری نہ ہونے دوں. مجھے کسی بھی صورت اپنے پاؤں چاہیے. مجھے دکھ، تکلیف اور رنج و الم کو اپنے اعصاب پر راج نہیں کرنے دینا. میری تو بس یہی خواہش تھی، یہی ارادہ تھا. کچھ ہفتوں کے بعد ہاسپٹل میں بھرتی ہو گیا. بے انتہا درد میرے وجود میں تھا. اس کا تو اندازہ تھا ہی، لیکن اس کی شدت سے واقفیت ابھی ہوئی. سب کچھ بے سود رہا، نہ کوئی تسلی، نہ کوئی دلاسا. یوں کہ جیسے پوری کی پوری کائنات نے درد کا روپ دھار لیا ہو. درد جو اس لمحے خدا سے بھی زیادہ عظیم محسوس ہوا. میں ناتواں، بے کس، بیزار حالت میں جس اسپتال میں پہنچا، وہاں اسی بے پرواہی کے عالم میں معلوم ہوا کہ میرے ہسپتال کے بالکل سامنے لارڈ اسٹیڈیم ہے، میرے بچپن کے خوابوں کا مکہ. اسی درد کے حصار میں ہی گھرے ہوئے میں نے دیکھا کہ وہاں ویون رچرڈ کا مسکراتا پوسٹر ہے، جس کی جھلک میرے اندر کوئی بھی احساس پیدا نہ کر سکی. یوں کہ جیسے وہ دنیا کبھی میری تھی ہی نہیں. میں بالکل اس سے بے نیاز ہوں. اس درد کی گرفت میں جب میں اپنے اسپتال کی بالکنی میں کھڑا تھا تو یہ احساس ہوا کہ جیسے موت اور زندگی کے اس کھیل کے درمیان صرف ایک سڑک کا فاصلہ ہے. سڑک کے اس پار کھیل کا میدان ہے، اس طرف اسپتال ہے.
اور میں ہوں کہ ان میں سے کسی ایسی چیز کا حصہ نہیں جو متعین ہونے کا دعویٰ کرے، نہ ہاسپٹل اور نہ اسٹیڈیم۔ دل بول اٹھا صرف بے ثباتی کو ہی ثبات ہے۔ اسی احساس نے مجھے سپردگی اور بھروسے کے لیے تیار کیا۔ اب چاہے جو بھی نتیجہ ہو، یہ چاہے جہاں لے جائے، آج سے 8 مہینوں کے بعد یا آج سے 4 مہینوں کے بعد یا پھر 2 سال، فکر رفتہ رفتہ معدوم ہونے لگی اور پھر میرے دماغ سے جینے مرنے کا حساب نکل گیا۔ پہلی بار مجھے لفظ آزادی کا احساس ہوا، صحیح معنی میں ایک کامیابی کا احساس۔ اس کائنات کا یہ سچ میرے یقین کو کامل کر گیا اور اس کے بعد لگا کہ وہ یقین میرے جسم کے ریشے ریشے میں بھر گیا ہے۔ وقت ہی بتائے گا کہ وہ ٹھہرتا ہے کہ نہیں، فی الحال میں یہی محسوس کر رہا ہوں۔ اس سفر میں دنیا بھر سے لوگ میرے صحت مند ہونے کی دعا کر رہے ہیں۔ میں جن کو جانتا ہوں اور جن کو نہیں جانتا، وہ سبھی الگ الگ جگہوں اور ٹائم زون سے میرے لیے عبادت کر رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کی دعائیں مل کر ایک بڑی طاقت میں تبدیل ہو گئی ہیں، جو کہ تیز رفتار زندگی کی روح کی مانند میرے دھڑ سے ہوتے ہوئے سر سے پھوٹنے لگی ہے۔ یہ پھوٹنے لگی ہے کبھی کوئی کلی بن کر، کبھی کسی پنکھڑی کی طرح، کبھی کسی ٹہنی اور کبھی کسی شاخ کی طرح۔ میں ایک حسین اور پر لطف احساس کے تابع انہیں دیکھتا ہوں۔ لوگوں کی نیک خواہشات، پرخلوص الفاظ سے پھوٹتی ہر ٹہنی، ہر پتی، ہر پھول میری زندگی کو حیرتوں، خوشیوں اور تجسس سے سرشار کیے جاتی ہے۔ اب احساس ہوتا ہے کہ جیسے ضروری نہیں کہ لہروں پر تیرتے کار کا ان پر اختیار بھی ہو، یہ تو یوں ہے کہ جیسے آپ فطرت کی آغوش میں جھول رہے ہوں۔ زندگی شناس فلم سٹار عرفان خان۔ دوستو، یقیناً عرفان خان کی اس تحریر نے آپ کی آنکھوں کو بھی نم کر دیا ہوگا۔ آئیے مل کر دعا کیجیے کہ اللہ پاک اس عظیم فلم سٹار کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو واقعی آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے، اور نیچے کمنٹ باکس میں ویڈیو کے حوالے سے اپنی آراء بھی ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔ کیا سر جانے دیا آپ نے؟ ابے محبت ہے اس لیے تو جانے دیا، ضد ہوتی تو باہوں میں ہوتی۔ جانے تیرے شہر کا کیا ارادہ